أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العصر لفظ بلفظ اردو ترجمہ کے ساتھ سیکھیں گے، تو آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ سورۃ العصر مکہ میں نازل ہوئی اور نزول کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 13واں ہے۔ اس سورہ میں کل رکوع 1 ہے اور اس سورہ میں کل آیات 3 ہیں۔ سورۃ الکوثر کے بعد یہ قرآن پاک کی دوسری مختصر ترین سورہ ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا قرآن پاک میں 103 نمبر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، اس کی پہلی آیت جو ہے وہ ان دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ والعصر، واؤ کا لفظ یہاں پر قسم کے لیے استعمال ہوا ہے اور عصر کا مطلب ہے زمانہ۔ لفظ عصر جو ہے اس سے عام طور پر روز و شب کی تیز رفتاری کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا غالب استعمال گزرے ہوئے زمانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے والعصر کا مطلب ہے قسم ہے گزرے ہوئے زمانے کی، یا قسم ہے بنی نوع انسان کی تاریخ کی۔ ان الانسان لفی خسر، انا بے شک، الانسان تمام انسان، یہاں پر جو لفظ ال استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہول، انسان کا مطلب مین کائنڈ، مطلب تمام بنی نوع انسان، لفی میں خسر خسارے میں ہے۔ تو ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ پہلی آیت میں جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے اور دوسری آیت میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ آیت نمبر 2 میں جو لفظ خسر استعمال ہوا ہے یہ اپنے اندر بہت گہرے مطلب رکھتا ہے۔ خسر کا مطلب ہوتا ہے خسارہ یا گھاٹا۔ خسارہ یا گھاٹا تبھی ہوتا ہے جب انسان کوئی کام یا کاروبار کرتا ہے یا کسی جگہ پر اپنا سرمایہ لگاتا ہے۔ اگر تو انسان کے سرمایے سے بڑھ کر آمدن ہو جائے تو اس کو نفع کہا جاتا ہے، لیکن اگر آمدن سرمایے سے کم رہ جائے تو اسے خسارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کل اثاثہ ہے یا اس کے پاس جو کل سرمایہ ہے وہ اس کی زندگی ہے، وہ مختصر ترین زندگی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، اور انسان نہیں جانتا کہ وہ کتنی لمبی ہے۔ آیا آج کا دن جو گزر رہا ہے وہ آخری ہے یا کل کی صبح اسے ملنے والی ہے یا نہیں۔ اس لحاظ سے انسانی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مختصر ہے، اور انسان کو اپنی اس زندگی کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہر گزرتا دن جو ہے وہ انسانی زندگی میں سے ایک دن کم کرتا جا رہا ہے، انسان کی پرفارمنس کے لیے ایک دن مائنس ہوتا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے علماء کرام نے جو ہے انسانی زندگی کی مثال اس برف بیچنے والے تاجر سے بیان کی ہے، جو شخص مارکیٹ میں برف رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر تو برف کے پگھلنے سے پہلے کوئی شخص آ کر اسے خرید لیتا ہے تو تاجر کو نفع ہوتا ہے، ورنہ اس کا تمام سرمایہ، اس کا تمام مال خسارے میں بدل جاتا ہے۔ یہاں پر یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی بھی بالکل اس برف کی طرح ہے جو خود بخود پگھل رہی ہے، انسان کو کوئی محنت یا کوشش نہیں کرنی پڑتی، اس کی زندگی خود بخود خسارے میں بدل رہی ہے۔ ہر وہ لمحہ جو انسان اس دنیا میں مشغول رہ کر گزارتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان کیے گئے طریقے سے دور رہ کر گزارتا ہے، وہ اس کے لیے باعث خسارہ ہے۔ آگے اسی بات کو مزید ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ ابھی اس بات کو ہی مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے، سوائے اللہ مطلب سوائے الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، اور عاملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے، سوائے ان لوگوں کے، خسارے سے محفوظ کون سے لوگ ہیں؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس آیت کا اگلا حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
वातावासौ और उन्होंने एक दूसरे को वसीहत की, बिलहक की हक की, वातावासौ और एक दूसरे को वसीहत की, बिसबर सबर की। तो ये जो आयत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें फ़ायदा उठाने वाले या खसारे से बचे रहने वाले लोगों की तमाम सिफात बयान कर दी हैं। ये एक मुख्तसर सी सूरा है, लेकिन इंसान की शख्सी और इज्तमाई ज़िंदगी के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तरीका बयान किया गया है वो इस सूरा में मुकम्मल तौर पर बयान है। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर लोग तन्हा इसी सूरतुल असर पर गौर करें तो ये इनकी किफ़ायत के लिए काफ़ी है। इसलिए हम भी सूरा को तवज्जो और गौर से पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहली बात है वो है ईमान लेकर आना। ठीक है, ईमान क्या है? ईमान का मतलब होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला को वहदहू ला शरीक मानकर ईमान लेकर आना। और उसके बाद जो है ईमान जो है वो 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आना, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरिश्तों पर ईमान लेकर आना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाज़िल की गई तमाम किताबों पर ईमान लेकर आना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे गए तमाम अंबिया कराम पर ईमान लेकर आना और रोज़े जज़ा पर ईमान लेकर आना। जब इंसान इन तमाम बातों पर ईमान ले आता है तो उस पर ये बात वाज़िया हो जाती है कि उसके पास जो ये ज़िंदगी है ये बेइंतहा मुख्तसर है और इंसान जो है इस ज़िंदगी में अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी इंसान को सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए या काम करने के लिए अता की गई है। जब इंसान सच्चे दिल से ईमान ले आता है तो उस ईमान का इजहार अमल सालिहा की शक्ल में होता है, क्योंकि ईमान और अमल सालिहा लाज़िम व मलज़ूम है। जब ईमान आता है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली अमल सालिहा आते हैं जिनका इजहार होता है। जब इंसान ईमान ले आता है और अमल सालिहा करता है तो उसके बाद उसके अंदर एक ख्वाहिश जागती है कि वो दूसरों को भी इसी हक की तरफ बुलाए, दूसरों को भी इसी हक की नसीहत करे, दूसरों को भी इसी हक की तलकीन करे। जब एक शख्स जो ईमान ले आता है, ईमान लाने के बाद नेक अमल करता है तो वो दूसरों को हक की तलकीन करता है। जब सब लोग मिलकर हक पर चलते हैं तो उसके बाद हमें सब्र की ज़रूरत पेश आती है। तो क्या करते हैं वो लोग? एक दूसरे को नसीहत करते हैं, तलकीन करते हैं सब्र की, ताकि जो हक का रास्ता उन्होंने चूज़ किया है, हक का रास्ता जिसका उन्होंने इंतखाब किया है उस पर कायम रह सकें और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए गए अहकामात पर अमल कर सकें। अब हम दोबारा इसी से इस बात को रिवाइज कर लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरा में खसारे से महफूज रहने वाले लोगों की सिफात बयान कर फरमाई हैं। इसमें जो सबसे पहले सिर्फ बयान हुई है वो है कि वो ईमान लाए। दूसरी बात ये कि उन्होंने अमल सालिहा किए। तीसरी बात ये कि वो एक दूसरे को हक की तलकीन करते हैं। ठीक है, और चौथी बात ये कि वो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। तो हम इस बात को दोबारा से समझ लेते हैं। ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरिश्तों पर ईमान लाया जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की भेजी गई तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाया जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे गए तमाम अंबिया कराम पर ईमान लाया जाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें बताया है रोज़े जज़ा के बारे में उस पर ईमान लेकर आया जाए और रोज़े जज़ा पर यकीन रखा जाए। इसके बाद जो है अमल सालिहा से मुराद वो तमाम काम हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाए हैं या जो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हुस्ना से हासिल होते हैं। जब इंसान ये दोनों काम कर लेता है तो उसके बाद इंसान को एक दूसरे को हक की तलकीन करनी चाहिए, चाहे वो उसके जानने वाले हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके दोस्त हैं, उसके बाप हैं, उन सबको क्या करना चाहिए? हक की तलकीन करनी चाहिए, उन पर भी हक वाज़िया करना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम का तकाजा है। इस्लाम इस बात की डिमांड करता है कि जब आप खुद ईमान ले आते हैं, अमल सालिहा करते हैं, तो ये हमारे ऊपर एक अहम तकाजा है इस्लाम का कि हम इस हक को दूसरों पर वाज़िया करें और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें ताकि हम सब हक पर कायम रह सकें, क्योंकि यही इस्लामी मुआशरे की अहम कामयाबी है। इंसान जो है वो एक इस्लामी मुआशरे से ताल्लुक़ रखता है,
اسلام ایک معاشرے، انسان ایک معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، انسان ایک معاشرے سے تعلق رکھتا ہے تو اس معاشرے کی بقا اسی صورت میں ممکن ہے، صورت میں وجود میں آتا ہے کہ انسان خود بھی ایمان لے آئے اور اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی ایمان لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرے۔ تو ہم اس سورہ کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے والعصر، قسم ہے بنی نوع انسان کی تاریخ کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے اور انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو بھی پل وہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزارتا ہے وہ اس کے لیے باعث خسارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیات جو ہے تیسری آیت میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اس خسارے سے محفوظ رہنے والے لوگ کون سے ہیں۔ تو اس خسارے سے محفوظ رہنے والے لوگ ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے صالحہ، وَتَوَاصَوْا اور انہوں نے تلقین کی، بالحق حق کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہماری سورہ جو ہے وہ اپنی اختتام کو پہنچی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو پلیز اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ نیک بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔